لیاقت علی صاحب، آپ ماشاءاللہ اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، صحافت سے، آپ ہر سال بجٹ دیکھتے ہیں، کبھی اس کو لفظوں کا گورکھ دھندا کہا جاتا ہے، کبھی عوام چور بجٹ کہا جاتا ہے، کبھی کچھ بجٹ کہا جاتا ہے۔ اس دفعہ جو بجٹ ہوگا، معاشرت کا بھی حوالے سے آپ کو ساری خبر ہے، کرونا کے حوالے سے بھی سب جانتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ بجٹ حکومت IMF کے دباؤ میں بنائے گی کہ یا اپنے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے بنائے گی؟ میں یہ کہوں گا کہ جو موجودہ حالات ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اس کے پیش نظر انٹرنیشنل لیول پر پاکستان گورنمنٹ کو بہت زیادہ ریلیف ملا ہے، IMF سے، ورلڈ بینک سے، ایشیا بینک سے، ایشیائی بینک سے۔ تو جو پیسے ملے ہیں ان کے خزانے میں کافی سارا پیسہ آ گیا، تو ابھی وہ پیسہ شو نہیں کر رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جتنا پیسہ آیا ہے وہ شو نہیں کیا جا رہا۔ جو پٹرول کی قیمتیں کم کی ہیں، یہ حکومت نے ریلیف دینے کی کوشش کی ہے عوام کو، کیا اس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ ہاں، تو ایوبی صاحب، جتنا پیسہ آیا ہے باہر سے، انٹرنیشنل لیول سے، تو گورنمنٹ پاکستان عوام کو کچھ بھی نہیں دے رہی اس حوالے سے۔ تو اگر اس کے پاس پیسہ ہے، گورنمنٹ کے پاس پیسہ آ گیا، اربوں ڈالر کے حساب سے آئے ہیں، تو عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ جی سر، 3 ماہ کے ان کے بل آپ نہ بھی جمع کرائیں، بعد میں جمع کرائیں، لیکن ان کو معاف بھی کیا جا سکتا تھا۔ معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جو میں اس حوالے سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو صنعت میں جو قرضے دیے ہیں بینک نے، تو وہ قرضوں میں ریلیف دینا چاہیے، عوام کو بھی ریلیف ملنا چاہیے۔ جی، لیکن اس میں شرح سود چور صاحب انہوں نے 8% کر دی ہے، کہاں سے لاتے 8% پہ آ گئے ہیں، لیکن دنیا میں تو شرح سود بھی 0 پہ آ گئی ہے۔ ہاں، تو پیٹرول اور یا دیگر جو ڈیزل ہے، عالمی سطح پر اس کی قیمتیں بہت گر گئی ہیں۔ جی، انہوں نے کوئی اپنے جیب سے یہ پیٹرول کی قیمتیں کم نہیں کی، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں ہم 50 ملکوں سے ہم بہت کم قیمت پہ اپنے عوام کو پیٹرول دے رہے ہیں، لیکن اس کے ثمرات جو صاحب، کیونکہ پیٹرول پہلے تو بڑھتا تھا، اس کی اثرات تھے، پیٹرول مصنوعات تھی، وہ قیمتیں بڑھ جاتی تھیں، لیکن اس کے کم ہونے کے باوجود، کم ہونے کی وجہ سے لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے تھا کہ گاڑیوں کے کرائے جو عام آدمی سفر کرتے ہیں جی ان کو ریلیف ملنا چاہیے تھا، کرائے کم ہونے چاہیے تھے۔ گورنمنٹ نے کہا ہے یہ 25% کرایہ کم کیا جائے، لیکن عمل نہیں ہوا۔ جی، SOPs پہ عمل کس طرح کریں جب گاڑی میں آپ اوور لوڈنگ نہیں کر سکتے، جہاں 10 سیٹیں ہیں وہاں 5 بندے بٹھانے، پھر تو کرایہ وہ کس طرح کم؟ ہاں جی، اسی حوالے سے نہیں، وہ سواریاں پوری بٹھا رہے ہیں ایوبی صاحب، یہ گاڑیوں میں۔ جو صاحب آپ کو لگتا ہے اس دفعہ جو بجٹ میں کوئی ریلیف آنے والا ہے یا نہیں؟ میرے خیال میں جمع تفریق کے ساتھ کچھ لفظوں کا گورکھ دھندا ہوگا، جس طرح رانا ندیم صاحب نے فرمایا، جو کھلا ہے اس کو کس طرح پورا کیا جائے، وہ کس طرح لانگ ٹرم بنائی جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو 70 سال سے دیکھتے ہیں ایمرجنسی ہمارے ملک میں رہی ہے، ہر وقت ہماری معاشرت ڈوبی رہی ہے، کوئی ہر دفعہ پاکستان ہمارا ملک قرضوں میں رہا ہے۔ لانگ ٹرم پالیسی تو وہاں بنائی جاتی ہے جہاں کھانے کو دانے ہوں، تو پھر لانگ ٹرم پالیسیاں بنتی ہیں، لیکن ہمارے ہر دفعہ ایمرجنسی رہی ہے۔ اس ایمرجنسی میں لانگ ٹرم پالیسیاں بن سکتی ہیں؟ یہ حکومت اس کرونا وائرس کی وجہ سے IMF دوسرے اداروں سے فائدہ لے سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بہتری کی طرف قدم جا سکتا ہے؟ ایوبی صاحب، جیسا کہ وہ ندیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں یہ 2 سال کا نظام حکومت جو ہے، یہ موجودہ حکومت جو ہے، ان کی کوئی پالیسی اسٹیبلش نہیں ہے، تو ایک جگہ پر متعین نہیں ہوتی، رات کو پالیسی کچھ ہوتی ہے، صبح کچھ ہوتی ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دن بدن خسارہ بڑھتا جا رہا، اور میں یہ کہوں گا کہ پہلے ایک پالیسی بنائی جائے جس پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دیکھیں لاک ڈاؤن میں حکومت کے پاس اتنا روپیہ ہے تو عوام کو کیا دیا؟ جی، جس طرح دوسرے ملکوں نے، بالکل دیکھا، ہم دوسرے ملکوں کی تاریخیں پڑھتے ہیں، نیچے وہ جا کے پھر دوبارہ انہوں نے سروائیو کر کے آگے سے چلے گئے۔ ہم پاکستان سے آگے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو گئے، پاکستان سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک ترقی یافتہ ممالک۔ ہاں جی، اتنا ریلیف ملا ہے انٹرنیشنل لیول سے، تو انہوں نے عوام کو کچھ نہیں دیا، نہ تاجروں کو دیا اور نہ ہی عوام کو دیا۔ تو بزنس مین جو ہے نا، وہ اگر اس کا کاروبار کا پہیہ نہیں چلتا
जी जी कहाँ से टैक्स पे करेगा? तो इनको चाहिए कि कारोबारी जितने भी लोग हैं, जो टैक्स प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, उनको रिलीफ दिया जाए, उनकी बात सुनी जाए। कम अज़ कम उनकी बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं कोई। जी जी ताजर बरादरी और सनतकार, उनकी बात सुनी जाए कि वो क्या कहते हैं। लियाकत अली चौधरी साहब, आज समझते हैं स्टेक होल्डर की मशावरत से हुकूमत अगर पॉलिसी बनाए तो कर्ज़ों से हमें निजात मिल सकती है, जो हमें टारगेट ये हमारे अहदाफ हैं जो पूरे हो सकते हैं, हमें कर्ज लेने की ज़रूरत ना महसूस हो, ऐसा मुमकिन है? पहले नंबर पे तो ये होना चाहिए कि पॉलिसी मेकर जो वो टेक्निकल लोग हों जी जी और जो पॉलिसी बनाएं वो उन पर अमल भी हो। जी जी तो अमल होता नहीं है। ये इस गवर्नमेंट के 2 साल जो गुजरे हैं, और रात को कोई बात होती है, सुबह कोई। अमल दरामद होना चाहिए आपका। जी जी, जो तमाम कवानीन पर यकसा और सबके लिए उस पर अमल दरामद हो।